اسلام جو ہے نا، اسلام وہ پابندیاں لگاتا ہے، بہت ساری پابندیاں، اور اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ پابندیاں اٹھاتے ہیں، محدود پابندیاں لگاتے ہیں کہ جس سے نظام عالم خراب نہ ہو جائے، بس اس سے زیادہ پابندیاں نہیں ہیں ان کے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ اسلام کیوں لگا رہا ہے پابندیاں، کیوں اتنی وہ جو ہے نا راہ میں رکاوٹیں کھڑا کر رہے ہیں، تو دیکھو بنیادی جو اختلاف ہے نا ہمارا غیر مسلموں سے، جو بنیادی اختلاف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہ پابندیاں سمجھ میں آ جائیں گی، وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کا وہ یہ کہتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے بس، اور اگر آخرت میں بدلہ ملے گا بھی تو وہ بھی اسی وجہ سے ملے گا کہ ہم نے دنیا میں جس کو جتنا خوش کیا، ورنہ تو وہ بھی کہتے ہیں اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا اصل، بولو بھائی، نہیں ہے، یہ اگر اصل ہوتی تو مرتے نہیں پھر اس میں۔ اور بھائی آپ کا ایک ذاتی مکان ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور ایک آپ کہیں جاب کرنے کے لیے گئے ہوئے وہ اصل نہیں ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ذاتی مکان ہے، اس میں جب تک زندگی ہے رہو گے، اور وہ ہے جاب، وہ جو ریٹائر ہو گئے تو وہاں سے نکل جاؤ گے۔ اب آپ نے گھر کی طرف توجہ دی نہیں اور وہیں آفس کو گھر بنا کے بیٹھ گئے، اسی آفس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ، کروڑوں روپے کا فرنیچر لا کے ڈال دیا خام خواہ میں آفس میں۔ او بھائی یہاں تو کما رہے ہو تو فرنیچر کہاں ڈالنا چاہیے؟ بہت مشکل ہے، آپ پولیس لے کر آئے اگلی دفعہ۔ بھائی جب آپ جاب کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں تو پیسے کما کے آفس کی کرسیوں میں لگا دیتے ہیں سارے، ہے بھائی، انہی چمک پٹیوں میں لگا دیتے ہیں، وہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر پہ بھیجتے ہیں نا کہ بھائی میں وہاں ہوں گا تو ادھر میں جو سکون سے ہو حساب کتاب، تو وہ جگہ چھوڑنی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اصل نہیں ہے۔ تو ایسے دنیا بھی تو چھوڑنی ہے، اس گھر کو بھی تو چھوڑنا ہے، تو یہ اصل کہاں سے ہو گیا؟ یہ جائے قرار کہاں سے ہو گیا؟ یہ اصل وطن کہاں سے ہو گیا؟ اصل وطن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں آ کے، وہاں سے آپ کو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایگزامینیشن ہال اصل ہے یا گھر اصل ہے؟ اب آپ ایگزامینیشن ہال میں آ کے بیٹھے، آپ کو کیا ہے پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھئی پیپر حل کریں، ادھر نہ دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں، کسی سے بات نہ کریں، پابندیاں ہوتی ہیں نا ایگزامینیشن ہال میں، لیکن آپ کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ بھئی پانی چاہیے آپ کو، اور کوئی بھی بنیاد، پنکھا نہیں چل رہا، پنکھا ہوگا تو چلے گا۔ کراچی میں تو جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت تو کوئی پنکھا ونکھا تھا ہی نہیں، اب شاید پنکھے آ گئے ہوں، تو کچھ بھی بہرحال جتنا وہ بیچارے کر سکتے ہیں اتنا تو کرتے ہیں نا آپ کے لیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے، یہ اتنی پابندیاں لگیں، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، پیچھے نہیں دیکھو، اور جناب کسی سے بات نہیں کرو، یہ کون سی پابندی ہے؟ میں نہیں مانتا اس کو۔ تو آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ رہنے کی جگہ، یہ آپ کی نانی کا گھر، یہی کہتے ہیں نا تمہاری نانی کا گھر نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ آپ کی نانی کا گھر، اور یہ بھی کہتے ہیں یہاں شادی میں آئے ہوئے ہو کیا؟ سنا ہوگا یہ ہے بھائی شادی میں آیا ہوا ہے کیا، تو تیری ساری ضرورتیں یہاں پوری کریں، دعوت پہ بلایا ہوا ہے آپ کو، یہاں ولیمے پہ بلایا ہوا ہے کسی نے، تو نکلو یہاں سے۔ تو میں اپنے بچوں کو یہ بات کہتا ہوں واضح، سردیوں میں اگر کبھی پنکھا کی ضرورت نہیں ہوتی نا، چھوڑے ابھی پھر بات سے بات نکل جاتی ہے، تو یہ شادی میں آئے ہوئے، یہ کراچی کی زبان ہے، یہ یورپ والے نہیں سمجھیں گے۔ میں نے ایک دفعہ تھائی لینڈ میں بیان تھا نا، تو میں نے ایک کراچی کے محاورے میں ایک مثال دی بڑی زبردست، ایک آدمی کو ہنسی آئی، باقی سب چپ بیٹھے ہوئے، تو میں سمجھ گیا یہ کراچی کا ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں کراچی کا۔ میں نے کہا اس لیے آپ ہماری زبان سمجھ رہے ہو، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا، تو حالانکہ وہ اردو سب جانتے تھے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں اتنی دیکھنے دے رہے آپ کو، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یہ تمہاری نانی کا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری دادی کا گھر نہیں ہے۔ اب وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا ذاتی گھر ہے، یہ تو میں یہاں جو مرضی کروں گا، تو وہ آپ سے کہیں گے بھائی 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ اگر یہ تمہارا نانی کا گھر ہوتا یا تمہارے ابا کا گھر ہوتا یا تمہیں وراثت میں ملا ہوتا تو تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جاتا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، ہم اس کو اصل سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے مزے جتنے بھی اٹھا سکتے ہیں اس دنیا میں اٹھا لیں،
دیکھو اس دنیا کے اصل نہ ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن اس کا بدلہ نہیں ملتا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چند دن پہلے, اس کو دیکھ کے میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا. میں فیس بک یوز نہیں کرتا, کبھی کبھار جیسے کہیں جا رہے ہوں تو دیکھ لیتا ہوں فیس بک کا پیج کھول کے. اس میں کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, بڑی دردناک ویڈیو, کہنے کو تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں, لیکن وہ منظر جب دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے. اس میں یہ بتایا کہ ایک بندر نے کسی کے کھیت سے تھوڑا سا پھل فروٹ کھایا تو مالک نے کہیں دیکھ لیا اس بندر کو, تو بندر کو مارنا شروع کیا. اس پہ جس نے لیبل لگایا عنوان بڑا خوبصورت کہ کیا ایک جانور کا پھل چوری کرنے کی یہ سزا ہونی چاہیے, اتنی سخت سزا ہونی چاہیے. بندر کو اس طرح سے ڈنڈے سے پیٹ رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دی اور وہ بیچارہ بھاگ نہیں سکتا, وہ اتنی مار کھائی اس نے, وہ ہل نہیں پا رہا اور مارے جا رہا ہے. بندر اپنی معصوم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہے گویا بزبان حال کہ اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے. بھئی تم نے مارنا ہی تھا, اس کے سر میں ڈنڈا مار کے اس کو ہلاک کر دیتے, یا گولی مار دیتے, یا چاقو مار دیتے. ڈنڈوں سے پیٹے جا رہا ہے, یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ جانور ہے, یہ انسان نہیں ہے. اس کو کیا پتا کہ کہاں سے کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اس کو کیا پتا, اس کو تو بھوک لگے گی, جو چیز سامنے آئے گی کھا لے گا. ایسی سزا تو اس کو نہیں دی جاتی جو جان کر یہ جرم کر رہا ہو. میں سوچ رہا تھا دیکھو بے زبان جانور ہے, اس کو کوٹے جا رہا ہے, اس کی ہڈیاں توڑ دی اس نے, پھر بھی ہاتھ نہیں رک رہا. اس قدر ترس آ رہا تھا اس منظر کو دیکھ کے. تو یہ ظلم کیا انسانوں پہ نہیں ہوتا, کیا برما کے مسلمانوں پہ سے زیادہ ظلم نہیں ہوا؟ جب جانور پہ یہ ظلم دیکھ کر انسان کو ترس آئے گا تو انسانوں پر تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے بے گناہ انسانوں پر. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیسے مارا جاتا ہے. احمد آباد کے مظالم آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کی ویڈیوز آئی تھی. فٹ پاتھ پر چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر پڑے ہوئے, ان کے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, 3-3 4-4 سال کے بچے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے والدین کے ساتھ کیا ہو گیا. بچے کو کتنی محبت ملتی ہے باپ اور ماں کی طرف سے, اس کے والدین آپ نے اس کی نگاہوں کے سامنے چھین لیے. ایک مرتبہ کیا ہوا, 15-20 سال پرانی بات ہے, میں نے 2 بہن بھائی دیکھے, 7-8 سال کی ان کی عمر تھی. ہمارے کوئی دور کے جاننے والوں میں تھے. وہ بچے کیا کر رہے تھے, عجیب عجیب اسٹائل میں بات چیت کر رہے تھے. یعنی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا. پھر یعنی بچے اگر بڑوں والی باتیں شروع کر دیں اور وقت سے پہلے یعنی ان کی مینٹل اپروچ زیادہ ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی ان کے ساتھ کوئی مرض ہے, کوئی بیماری ہے. تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اصل میں یہ بچے ایسے اس لیے ہو گئے, ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کے سامنے ان کے باپ کو قتل کیا چھورے مار مار کے. کسی ظالم نے پیسوں کے چکر میں یا کوئی اپنے ذاتی جھگڑے میں بچوں کے سامنے ان کے باپ کو چاقو مار مار کے قتل کیا ہے. وہ ڈر اور خوف ان کے, ایک تو باپ سے محبت بھی ہوتی ہے, وہ خوف ان کے دماغوں میں بیٹھ گیا. تو اگر یہ دنیا اصل ہے پھر اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ ایسا دنیا میں ظلم ہوا اور ان ظالموں کو سزا نہیں ملی. دنیا میں سزا نہیں ملتی, اور ملتی ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. اب جس نے اس طرح اذیت کے ساتھ اس کو ہلاک کیا, اس کی سزا اسلام نے کیا بتائی, قتل کرو اس کو. لیکن وہ قتل اذیت کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا, گردن اڑائی جائے گی. وہ جو اتنے اضافی مارا اور وہ بچوں کی زندگی تباہ کی, اس کی بیوی کی زندگی تباہ کی, اس کے رشتہ داروں کی زندگی تباہ کی, اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ایک نہیں, ایسے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں, جلتی کڑھائی میں انسانوں کو, زندہ انسانوں کو ڈالتی ہے. جانوروں کے ساتھ تو ہو رہا ہے. چائنا میں جاؤ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ زندہ کتا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. کیا اس کی آواز نہیں کوئی سنے گا قیامت کے دن؟ کیا جس رب نے اس کتے کو پیدا کیا, کیا وہ اس کی آواز نہیں سنے گا, اس کا انتقام نہیں لے گا کہ اس کتے کو تم نے کھانا تھا, اس کو شوٹ کر کے بھی کھا سکتے تھے تم نے اپنی زبان کے چٹخارے لینے ہیں, تو زندہ کتے کو جلتی کڑھائی میں ڈالنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کتنی اذیت ہے. تھوڑی دیر کے لیے خود کبھی آگ کے قریب جا کے دیکھیں آپ. لا يعذب بالنار الا رب النار. اللہ نے جو سفیر آسمان سے بھیجے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں, انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنا یہ پیغام ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دیا کہ آگ کا عذاب صرف آگ پیدا کرنے والا دے سکتا ہے, انسان کو آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بہت سخت اذیت ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ چیونٹیوں کا جو پورا
ग्रुप था ना उसको आग लगा दी। अल्लाह ने आसमान से वही नाजिल की कि हल्ला वाहिदतन, काटा तो सिर्फ एक ने था, आपने बाकियों को सजा क्यों दी? नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ। अल्लाह ने पैगंबर को क्या कहा? तंबीह की, डांट लगाई। एक चींटी ने काटा था और सजा सबको क्यों मिली है? तो जो चींटियों का हिसाब लेगा क्या वो इंसानों का हिसाब नहीं लेगा? छोड़ देगा ऐसे ही? तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बड़े जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह के साथ भी जुल्म हो रहा है, अल्लाह की मखलूक के साथ भी जुल्म हो रहा है। अल्लाह के साथ सबसे बड़ा जुल्म दुनिया में क्या हो रहा है जिसको लोग जुल्म समझते ही नहीं? अल्लाह के साथ गैर को शरीक करना, ये अल्लाह के साथ जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हम जुल्म सिर्फ उसको समझते हैं जिसके जुल्म होने पर कोई कानून बन चुका हो अदालतों में, उसको हम समझते हैं कि ये जुल्म है। जिस मुल्क की अदालत में अगर कोई कानून ना हो तो हम उसको जुल्म नहीं समझते। शिर्क को किसी दुनिया की अदालत में जुल्म नहीं समझा जाता। इंडिया में शिर्क को जुल्म है, अदालत में कोई है कि जो शिर्क करेगा वो जालिम कहलाएगा और उसकी सजा इतने महीने उसकी जेल है दुनिया में कहीं भी कानून नहीं है। हत्ता कि अरब में भी कानून नहीं है, क्योंकि इसका कानून से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने इजाजत दे दी, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसका दिल चाहे शिर्क करे, कुफ्र करे, जिसका दिल चाहे तौहीद पर चले। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला। लेकिन फरमाए शिर्क जुल्म है, मेरे कानून में इसकी इजाजत नहीं है। दुनिया में इजाजत है, तुम बुतों के सामने झुको या अल्लाह के सामने झुको, लेकिन आखिरत में इसकी इजाजत अल्लाह के कानून में इजाजत नहीं है। तो अल्लाह ने जो आइन बनाया है, अल्लाह ने जो कानून बनाया, उसकी एक दफा ये भी है कि शिर्क इस कायनात में सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म। कि जिसने पैदा किया था, तने तन्हा बनाया, खिलाया पिलाया, तो आप ये निस्बत किसी और की तरफ क्यों कर रहे हो? उसमें शिरकत क्यों कर रहे हो? बाप अपने बाप होने में शिरकत बर्दाश्त करता है कि कोई मेरी औलाद में कोई मेरे जैसा सुलूक किसी दूसरे के साथ भी करे? इसकी मिसाल ऐसे है, देखो बाप ने अपने बेटे से कहा ये काम करो, बेटा नहीं कर रहा, दूसरे ने आके कहा करो, करना शुरू कर दे। बाप को गुस्सा आएगा कि मेरे कहने से तो कर नहीं रहा था, उसके कहने से क्यों किया? गजब आएगा कि नहीं आएगा? कितना ज्यादा गजब आएगा। तो इसी तरह अल्लाह को भी बहुत ज्यादा गजब आता है। और ये आजकल हो रहा है नौजवानों में। बाप अगर किसी बात का हुक्म दे रहे हैं, नहीं मान रहे, कोई दोस्त कह देगा तो कर लेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है भाई। सबसे पहले किसको तरजीह देनी चाहिए? याद रखो, शरीयत में इताअत के मामले में शरीयत ने बाप को मां पर भी तरजीह दी है। हुस्न अखलाक में मां का हक 3 गुना ज्यादा है। अच्छे अखलाक से मां से बात करनी है 3 गुना ज्यादा, लेकिन इताअत में बाप का हक मां से ज्यादा। क्योंकि सरबरा घर का कौन है? शादी ब्याह में किसकी चलेगी? बाप की चलेगी। नहीं यार मेरा गलबा। लोग क्या कहते हैं, अम्मी ने कहा है, अब्बा ने क्या कहा है, पहले उसको फॉलो करो। क्योंकि निकाह और इस तरह के अहम मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों पर तरजीह दी है। और खवातीन को ये चाहिए कि वो बच्चों के बाप के मुकाबले में रुकावट न बने, इससे घर का माहौल खराब होगा। एक मुल्क में 2 मुतवाज़ी हुकूमतें चल सकती हैं? नहीं चल सकती। इस कायनात में भी अल्लाह फरमाते हैं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह के अलावा अगर और भी कोई माबूद होता तो इस कायनात का निजाम तबाह हो जाता। तो इसी तरह घर में अगर एक से ज्यादा सरबरा होंगे तो घर का निजाम, बोलो भाई, तबाह। इसलिए घर का सरबरा कौन है? बाप को बनाया। 2 सरबरा नहीं हो सकते। माँ सरबरा नहीं है। हाँ, माँ बाप के बाद सरबरा है। बाप के बाद फिर किसकी इताअत होगी? फिर माँ की इताअत होगी। तो ये बातें मैं करता हूं तो बाज खवातीन के एतराज आते थे कि खवातीन के हुकूक बयान नहीं कर रहा। तो भाई मैं वो हुकूक बयान करूंगा जो अल्लाह उसके रसूल ने दिए हैं, वो वाले थोड़ी बयान करूंगा जिससे आपके घर का निजाम सारा बर्बाद हो जाए, सारा सिस्टम तबाह हो जाए। बेटी की शादी का वली कौन है? बाप है। बाप को इजाजत है, वो करेगा उसका निकाह। बाप ना हो तो दादा है, दादा ना हो तो भाई है, माँ किसी भी दर्जे में नहीं है। कोई वजह तो होगी ना, इस्लाम ने ऐसा हुक्म दिया। बच्ची जब जवान हो जाए तो उसके निकाह का कंट्रोल किसके हाथ में है? बाप ना हो तो दादा, दादा ना हो तो सबक याद कर लें भाई ना हो तो चचा, माँ का नहीं आ रहा कहीं भी, भाई ना हो तो चचा ना हो तो चचाजाद भाई। क्यों? मर्दों को पता होता है कि कहां शादी करनी है, कहां नहीं करनी। तजर्बा उनका ज्यादा है, उनको टोपी कराना मुश्किल काम है।
اور خواتین کی طبیعت میں نرمی ہے, اللہ کا بنائے ایک نظام ہے, اللہ نے ان کو نرم طبیعت کا پیدا کی. کوئی بھی چکنی چپڑی باتیں کرے گا وہ شیشے میں اتار لے گا ان کو, اور ایسا ہو رہا ہے. چکنی چپڑی باتیں کرے گا, میں تو آپ کے بس ہر وقت پاؤں میں بیٹھا رہوں گا. آپ کی بیٹی کو میں وہ ہے نا کہ وہ پوچھیں گے بیٹا کماتے کیا ہو, کمانے ومانے کو چھوڑیں آنٹی, کمانے کو چھوڑیں. ایسی ٹوپیاں ہو رہی, کمانے کو چھوڑیں, بہت کماتا ہوں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, دکان ہے میری ٹرانسپورٹیشن کی, ٹرانسپورٹیشن کا میرا بزنس ہے ذاتی. ایک صاحب آئے, وہ ہمارے کسی رشتہ دار خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کی والدہ نے مجھے انکوائری کے لیے بھیج دیا کہ اس کو ذرا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ اس کا کہ یہ کیا کما رہا ہے, یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کیا بزنس ہے آپ کا؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ایک تو ہم مولوی, ہمیں کیا پتا ٹرانسپورٹیشن سے, اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. میں نے کہا شاید کوئی کنٹینر ان کے بیرون ملک جاتے ہوں, یہاں سے وہاں جاپان سے گاڑیاں ادھر ٹرانسفر کرتے ہوں اور ادھر سے ادھر. میں نے کہا وہ کہہ رہے بہت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے, حیدری میں گھر ہے, تو ایسا تھوڑی ہے یار, کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا یار اپنا آفس مجھے بتا دیں, میں آنا چاہتا ہوں. تو میں چلا گیا ٹرک اڈے میں. ان کا کام کیا تھا؟ ٹرانسپورٹیشن کا. یہاں سے مال اٹھا کے ٹرک میں رکھا, جو ٹرک میں مال اٹھایا وہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے. غلط کام نہیں ہے, مزدوری ہے, حلال مزدوری ہے, لیکن جھوٹ تو نہ بولو بھائی. وہ ایک آدمی چلا گیا نا رشتہ لینے کے لیے کہیں, تو لڑکی کے باپ نے پوچھا بیٹا آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا لکڑ دا کام ہے. لکڑ دا کام ہے, لکڑیوں کا بزنس ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس ماشاءاللہ آپ کا کیا کرتے ہیں, یعنی آپ کیا ہے لکڑیوں کے جنگل سے لکڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بتا تو دیا نا, لکڑیوں کا اپنا ذاتی بزنس ہے, ذاتی بزنس ہے لکڑیوں کا, اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدن ہے. بھائی لکڑیوں کی کھڑکیوں کا کام ہے, کیا کرتے ہو اللہ کے بندے؟ الماریاں بیچتے ہو, فرنیچر بیچتے ہو, کیا کرتے ہو؟ بول دیا لکڑیوں کا کام ہے. جب زیادہ فورس کیا تو کہا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں, جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا. تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا, کبھی یا رسول اللہ مدد, کبھی یا علی مدد, کبھی یا غوث اعظم مدد, کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو. اللہ کہے گا تمہاری طرح کے انسان ہیں, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے, اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو. بہت دن ہو گئے عاملوں کی میں نے کھچائی نہیں کی ہے, تھوڑا سا عاملوں پہ بھی تڑکا لگا دوں. ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عامل نے میرے یوں کر کے مٹکا نکالا. وہ بیچارے کرائسس میں آئے ہوئے تھے, پریشانیوں میں مبتلا تھے. تو وہ عامل ایسے کہ اس کے پاس انڈیا کے بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں. یہ بھی انداز لگاؤ کیسے کیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں دنیا میں. اور اس عامل کے پاس جاتے ہیں, اور بعض علماء بھی جاتے ہیں اس کے پاس. تو وہ عامل جو ہے نا اتنا وہ جناب اس نے یوں شعبتیں ہوتے ہیں, نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. مٹکا نکالا تو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ جادو نکلا, پتلا نکلا, سوئیاں نکلی. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ کی اجرت کیا ہے, یعنی آپ کی پیسے کتنے لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے مثال کے طور پر یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں. آپ بڑے آدمی ہیں, آپ کیا کریں, یو کے کا یا یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر رہا ہے, اپنا یو کے کا ویزا نہیں لگوا سکتا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا. تو جو مشرکوں میں مشرک کی جیسے عقل نہیں ہوتی نا, ایسے ہی عاملوں کے پاس جانے والوں کی بھی عقل نہیں ہوتی. عقل سے خدا کی قسم پیدل ہوتے ہیں. یہ نیک تو ہو سکتے ہیں مگر عقل مند نہیں ہو سکتے, عقل مند نہیں ہوتے, یہ پیدل ہوتے ہیں بالکل عقل سے. تمہاری ساری مشکلات کا حل اللہ کے گھر میں. اور یہ جو کہ جادو ہو گیا نبی پر بھی ہو گیا تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے. نبی پر جادو کیوں ہوا وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. باقی ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو؟ سے اندھی لگ رہی ہے جو بیٹھے, جس پہ آپ کے کاروبار روک دے, آپ کی شادی روک دے, آپ کے بچے روک دے. یہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نظام نہیں اللہ نے بنایا کہ نظام عالم ہی برباد ہو جائے. کام کرو کام, اور استخارے نہ نکالو. جہاں عاملوں کو رگڑتا ہوں میں استخاروں کو بھی رگڑتا ہوں, جو ناجائز استخارے ہیں. استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر کچھ نکل رہا ہے تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے, وہ خامخواہ کی پریشانی ہے جو خواب میں بن کے آ جاتی ہیں سامنے.
استخارے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آج جہلا میں رائج ہو چکا ہے. استخارہ دعا ہے, اللہ بہتر ہے تو مقدر کرا دے, بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے, بس. اس کے بعد رکنا نہیں ہے کہ دیکھو کوئی سگنل مل رہا ہے, کام کرو فوراً جو سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تو استخارے میں اچھا خواب آئے پھر بھی نہیں کرنا, سمجھ میں آ رہا ہے تو استخارے میں نیگیٹو خواب آئے پھر بھی کرنا ہے, کیونکہ شریعت کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو, خوابوں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. کیسے سمجھا یار, اس پہ تو آرمی بلانی پڑے گی. یہ جہاں استخارے کا موضوع آتا ہے تو مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مولوی میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں استخارے؟ ایک صاحب سے میں نے سمجھایا, میں نے کہا تیرے خواب بھی تو ایک اللہ کی طرف سے بشارت ہے. میں نے کہا دیکھو کسی بھی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس سے متعلقہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی فضیلت بیان کی اس کا اپنا عمل کیا تھا. آپ کو تو جب بھی نکاح کا پیغام آیا جیسی سمجھ میں آیا فوراً ہاں کیا آپ نے, کہیں بھی نہیں ہے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں. ممکن ہے آپ کہیں آپ کا تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ تھا, تو صحابہ میں بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا. اور نبی کی ارشاد کیا ملتا ہے, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, فرمایا جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہاں کر دو. اگر نہیں ہاں کی تو آپ نے دھمکی دی ہے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, بڑا فتنہ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ خواب آئے تو کر دو ہاں, خواب میں نیگیٹو آئے تو نہ کر دو, یہ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا رشتہ آئے تو ہاں کرو, ہاں کرو. ابھی کہیں کیا ہوا کہ میں کسی کے رشتے نہیں کراتا کہ میرے پاس رش لگ جائے, کچھ اپنے جاننے والے تھے تو ان کی کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی لے گئے وہ, تو وہ لڑکی والوں نے ہاں کر دی. بھائی لڑکا فٹ فاٹ ماشاءاللہ. بعد میں لڑکے کو فون کر کے بولے تم اپنی امی کا نام بتاؤ گے. میں نے کہا اب نہیں ہوتا یہاں پہ, میں نے کہا انکار کر دو, ہم جاہلوں میں نہیں کرنی ہم نے شادی. سمجھ رہے ہیں کیوں میں نے منع کیا؟ امی کا نام کیوں پوچھ رہا ہے, استخارہ نکالے گا. بھائی جب تو نے دیکھ لیا, تم نے 6 مہینے تحقیق میں لگا دو, آپ 10 سال لگا دو تحقیق میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب ایک دفعہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فیصلہ کرو تو قوت فیصلہ ہونا چاہیے آپ میں, پھر اللہ پہ توکل کرو. مستقبل کی حقیقت کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا مستقبل میں, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا فیصلے کر کر کے, اور ہمارے ہاں استخاروں میں ہی 6 مہینے لٹکے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے. شکر ہے مجھے یہ والے استخارے نہیں آتے تھے, ورنہ ابھی تک میں کنوارا ہی بیٹھا ہوا ہوتا. استخارے نکل رہے ہوتے. کر لو بھائی, اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو, لوگوں سے مشورہ کرو, فیصلہ کر کے کام کر دیا, مثبت نتیجہ آیا بہت اچھا, نیگیٹو آیا تقدیر ہے بھائی, کوئی بات نہیں. سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہوتے. ہمارے نبی نے کیا کیا, مشورہ کیا صحابہ سے. غزوہ احد میں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے, مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. مشورے میں طے ہوا, فیصلہ ہوا مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے, جو کہ غلط فیصلہ ہوا تھا. نقصان ہوا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب صحابہ کو خیال آیا یار ہم نے فیصلہ, نبی کا اپنا ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں. بہت سارے صحابہ کو خیال یہ تو غلط ہو گیا. تو اللہ نے کیا نبی سے فرمایا کہ صحابہ کو ڈانٹیے نہیں, فرمایا کہ شاورہم فی الامر, آئندہ بھی مشورہ لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہو جائے اللہ پہ توکل کریں. نفع فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. روتے تھوڑی رہیں گے ہائے یہ تو اس نے بولا تھا, اس نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ اس نے مشورہ دیا تھا یہاں شادی کرو, یہ ہے نا, یہ مجھے تو فلاں نے بھی منع کیا تھا, فلاں نے بھی منع, انہوں نے بتایا تھا. یہ جب بتایا تھا تو آپ نے آنکھ بند کر کے تھوڑی کر لی تھی, آپ نے خود بھی تو غور کیا تھا نا. اچھا کام ہو جائے تو کبھی مشورہ دینے والے کی تعریف نہیں کرتے, اس نے بتایا تھا, اتنی اچھی بیوی مل گئی. اور اگر خراب ملے تو بولے اس نے مروایا میرے کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب فیصلہ کرو تو کیا کرو, فتوکل علی اللہ. بس یہ جو مقدر میں تھا ہو گیا بھائی. ہم سارے کام دنیا میں کسی کے بھی صحیح نہیں ہو سکتے, اور اگر ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ تو اللہ نے پھر علیحدگی کا راستہ بھی رکھا ہے. پھر یہ نہیں بولو رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, جو بن گئے تو ایلفی کی طرح چپک گئے, ایسا نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے, اس کو بھی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. علیحدگی بھی محبت سے ہونی چاہیے. ہم خود بعض دفعہ کرنا نہیں ہے یہ کام, آپ نے جا کے کہیں علیحدگیاں شروع کر دے, بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو گلا گھونٹ رہے ہیں, ناخن سے نوچ رہے ایک دوسرے کو, بندوقیں نکل رہی ہیں. ایسی صورت میں شریعت نے کیا کہا, بھائی محبت سے علیحدگی اختیار کرو. تو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں بھائی جو ہو گیا نہیں ہو گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں بھائی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو دنیا میں جو لبرل طبقہ ہے وہ لائف کو چاہتا ہے کہ بس انجوائے کرو. ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. سال جب ختم ہوتا ہے تو خوشی کا موقع نہیں ہے, غم کا موقع ہے. یہ
غم کا موقع یہ کہ آپ کی زندگی کم ہو گئی. ہمارے اکابر کا یہ طرز تھا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں تاریخ چینج کرتا ہوں تو میرا قلم ہل جاتا ہے, دہل جاتا ہے دل. اب مثال کے طور پر 2017 ہے, اب 2 دن کے بعد آپ ڈیٹ میں کیا لکھیں گے؟ 2018. دل دہل جانا چاہیے. یہ کیا ہو گیا بھائی, اتنی جلدی 2015 ختم ہوا, 2016 ختم ہوا, 2018. اب آپ میں سے کسی کی موت اگر 2020 میں لکھی ہوئی ہے تو وہ اشارہ ہے کہ بیٹا 2017 بھی گیا, اب کتنے رہ گئے؟ 2 سال رہ گئے. اور آپ پٹاخے ہونا ٹھا 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 بڑے مزے بنا. جنازے کی چارپائیاں تیار ہو رہی ہیں آپ کے لیے, غسل کفن کا انتظام ہو رہا ہے, قبر تیار کھد رہی ہے. اب آنے والے ہو 2-3 سال میں, 5-6 سال میں, اور آپ کیا کہہ رہے ہو ہیپی نیو ایئر, گلے ملو. یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو دنیا جن کی بے مقصد ہے, ان کے حیات اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ لائف کو بس کسی بھی طرح سے انجوائے کرنا ہے, انہوں نے وہ ویسے انجوائے کرنا ہے, بس کرو انجوائے. اب یہ 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش تھوڑی ہے, تو خود پادری کہتے ہیں کہ یوم پیدائش نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں اگر لائف ہم انجوائے کر رہے ہیں, ان کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو کریں, ان کو, وہ ان کا مذہب ہے. ہمارا تو ایک مذہب ہے بھائی, ہمیں تو اللہ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے, ہم تو اس سے نہیں ہٹیں گے. ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے 2 عیدیں دے دی. کسی قوم کی 2 عیدیں نہیں ہوتی ہیں, ہمیں اللہ نے 2 عیدیں دے دی. ہمیں حلال میں اللہ نے زیادہ وسعت دے دی ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھئی ایسے کرنا ہے, اس کو نماز پڑھنی ہے, اس میں پھر آپ رشتہ داروں سے ملیں, جو بھی ہے اس میں بھی ٹھا ٹھا یہ سب چیزیں اس میں بھی نہیں ہے. شراب کباب نہیں ہے اس میں, اور وہ موقع بھی ایسا رکھا کہ اس میں شراب کباب ہو ہی نہیں سکتا. 1 مہینہ رمضان کے روزوں کے بے عبادت سے انسان کا دل منور ہو چکا ہوتا ہے, اس کا ویسے ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کافی لوگ تو اس گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت مذہب ہے اسلام کہ اس نے جو خوشی کے تہوار دیے, ان تہواروں کے لیے دن کی جو سلیکشن کی ہے, ان دنوں میں زنا اور شراب کباب کی طرف ذہن نہیں جاتا. اس میں کمی آتی ہے شراب کباب میں, کیونکہ 1 مہینہ تراویح اور روزے رکھنے کے بعد اچانک انسان, اتنے تو لوگ ہم نے دیکھے کہ فلم دیکھنے چلے جائیں, اتنے زیادہ آزاد نہیں ہوتے کہ شراب کباب کے, ان کو تھوڑا سا اعتکاف کا خیال آ رہا ہوتا ہے. بلکہ بہت سے تو فلموں سے بھی توبہ کر چکے ہوتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ عبادت کی ہے, 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, اب شراب پینا شروع کر دیں عید کے دن. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں, وہ بھی عبادت ہے, اس کی بھی ایک برکت ہے, اس کا بھی ایک نور ہے. جبکہ آپ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں, اس میں نور اور برکت کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے اس میں فوراً ذہن شراب اور زنا کی طرف جائے گا, فوراً شراب اور زنا کی طرف جائے گا. اس لیے مولویوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹ نہ کریں. خام خام میں پیٹ میں مروڑ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, لوگ جو کہتے ہیں نا مولوی لوگ کباب میں ہڈی بنے ہوئے, ہم کسی کی کباب میں ہڈی نہیں ہے. آپ نے اگر پھر بھی سیلیبریٹ کرنا ہے تو آپ کریں. کیا خیال ہے؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں سب جگہ فائرنگ ہوتی ہے, ٹھاٹھو ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں اٹھ کے کہا یہ تبلیغ والے کوئی بندوقیں لے کے آئے ہیں, وہ کون ہے بھائی, کس نے کیا ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی کیا بتا ہی رہے ہیں نا, بتا رہے ہیں, مان لیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے. حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں وہ بھی غلط ہو رہا ہے, وہ بھی غلط ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم پولیس میں نہیں ہیں. میں اگر ایس ایچ او ہوتا محلے کا, پھر میں کہتا نہیں ہو سکتا. جب میرا منصب ہی نہیں ہے, میں پولیس میں نہیں ہوں. بھائی جو جس کا منصب ہے وہی کام. جیسے لوگ مجھے فون کر کے حکیمی ٹوٹ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, حضرت میری والدہ کو بہت زیادہ شوگر ہے, آپ اس کو بتا دیں. میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی حکیم تھوڑی ہوں. کہہ رہے نہیں وہ آپ بڑے صحت کے نسخے بتاتے ہیں, وہ تو ویسے ہی چند ایک جو معلومات ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر کی فیلڈ ڈاکٹر کے پاس ہے, حکیموں کی فیلڈ حکیموں کے پاس ہے, اور ڈنڈے کا شعبہ کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے. زبان سے نصیحت یہ شعبہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. تو ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے بس میں. باقی بھائی روز آنا سالگرہ منائے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, اللہ کی طرف سے تو پابندی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. روز آنا سالگرہ منائے, کیک کاٹے, آپ سیلیبریٹ کریں. بیوی سے ویسے محبت نہیں کرتے, سال میں 1 دفعہ تھوڑا سا اس کو وہ کھلا دیا یوں منہ میں ڈل کے کیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زوجہ سے محبت کی ہے وہ والے اخلاق اپناؤ نا. جو ماں باپ سے محبت نہیں کرتے نا, وہ ماں باپ کا 1 دن مناتے ہیں اپنی ٹھڑک جو ہے نا, وہ اس کو پوری کرنے کے لیے کہ یار تھوڑا سا انسانیت بھی ہوتی ہے نا انسان میں. میں ملیشیا گیا تو ہمارے جو میزبان تھے ان کے پڑوس میں کوئی چائنیز رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہاں 2 بوڑھی چائنیز خواتین رہتی ہیں, اور سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا کوئی آل اولاد ان سے ملنے کے لیے آتا ہے, اور بس تھوڑا بہت چنگ پونگ کیا, اور وہاں سے سمجھ میں تو آتا نہیں وہ چائنیز زبان میں.
وہ کہہ رہے کئی بار دیکھا ہے کہ یہ یہاں بالکنی میں بیٹھ کے یہ رو رہی ہوتی ہیں دونوں بڈھی, کوئی خدمت کرنے والا نہیں. انہوں نے بھی لائف کو جوانی میں بہت انجوائے کیا ہوگا, بہت انجوائے کیا ہوگا. کوئی پردہ وردہ نہیں ہے, یہ جو ہماری خواتین بیچاری پردے کی پابندیاں ہیں, پھر ناخن کاٹنے ہیں, پھر آئی بروز نہیں بنانی ہے, پھر شوہر کی اطاعت کرنی ہے. سب سے مشکل کام شوہر کا احترام کرنا ہے. اس کا وہ کہتی ہے اس کا احترام کرنا ہے, اس کا احترام, چلو اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے, احترام کرنا ہے. اگر کبھی اس کو غصہ آ جائے تو اللہ کی خاطر برداشت کر لینا, اس سے اپنا گھر بھی بچا رہے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. بہت مشکل کام. تو اب وہ دیکھو وہ ساری وہ انہوں نے لائف کو انجوائے کیا, ان بوڑھی خواتین نے کتنا زبردست انجوائے کیا. جوانی گزاری ہوگی نائٹ کلبوں میں, شراب کباب میں. ایک آدھ بچہ بھی پیدا ہو گیا ان کا, بچہ نہیں پوچھنے آ رہا. وہ پڑوسیوں کو ترس آ رہا ہے, کہہ رہے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں اگر جا کے ان کی خدمت پوچھوں گی پولیس ہی نہ آ جائے کہ تو کون ہوتا ہے بھائی ان کی رکھوالی کرنے والا. تو بوڑھی پڑی ہوئی ہیں, کب مر جائیں, کب کوئی جنازہ ان کا بدبو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اندر میت ہو گئی ہے. تو بھائی لائف کو انجوائے ہم جو محدود کرتے ہیں, اور حقیقی انجوائے وہی ہے جو اسلام نے بتایا. اگر آپ ان پابندیوں پہ آ جائیں تو زندگی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا, جینے کا مزہ آئے گا. جب جو آدمی زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کا گھر اچھا ہو جاتا ہے, بچوں سے محبت ہوتی ہے, بچوں کو ٹائم دیتا ہے. یہ بھی اپنا ایک لطف ہے. جو آدمی شراب سے توبہ کرے تو پھر اس کو دودھ میں مزہ آئے گا. دودھ تو پیتے نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے گناہوں کا وبال ہے کہ دودھ چھڑا کے لوگ اللہ نے کس پہ لگا دیا, چائے پہ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, لسی چھڑا کے کس پہ لگ گئے ہیں, جس میں نہ غذائیت ہے, نہ طاقت ہے, نہ توانائی ہے. دودھ پینے سے چہرہ فریش ہو جاتا ہے انسان کا, معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور لگ کس پہ گئے ہیں, سب صبح شام چائے بھر بھر کے کڑک کڑک سی. چلو وہ بھی غنیمت ہے, شراب سے تو بہتر ہے, کوئی حرام نہیں ہے چائے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی بزرگ چائے پی رہے ہو تو آپ ان سے کپ لے لیں, چائے بھی جائز ہے. لیکن حرام, جس کو چرس کا مزہ ہو تو پھر وہ کہاں اس کو شہد میں مزہ آئے گا. تو جب حرام سے بچتا ہے انسان, گناہوں سے بچتا ہے, تو حلال میں اللہ اس کو لذت عطا فرما دیتا. فجر کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن جب اٹھ کے وضو کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے کتنا مزہ آتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی پشتو فلم کا کوئی اداکار تھا, مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے. ہمارے ایک عالم مولوی صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے, اس کے سہروزے کی جماعت میں نکلا وہ اداکار. تو انہوں نے پوچھا بھائی تم تو فلموں میں آتے تھے, تم ادھر کیسے آ گئے؟ تو اس نے بتایا اپنا واقعہ. کہہ رہے میں ہم لوگ, ہمارا کوئی میوزیکل شو تھا یا کوئی شوٹنگ تھی, تو پوری رات ہم ڈانس ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں, اور کوئی جو ان کا ہوتا ہے ساری رات میوزک, ساری رات کوئی گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن مسجد سے قریب میں مسجد سے اذان کی آواز آئی. یہ اسلامی ملک میں رہنا بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ فضاؤں میں جو اللہ کے نام کی آوازیں ہیں, یہ آپ کو دوسرے ملکوں میں, اور جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو اللہ کا نام فضا میں گونجتا ہوا اچھا لگتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے خاموشی ہے چاروں طرف, دوپہر میں نا وہاں ہمارے دارالفتہ میں سب طلبہ سو جاتے تھے, بالکل خاموشی ہوتی تھی. تو مؤذن کی جیسے ہی اذان شروع ہوتی تو وہ خاموشی ختم ہوتی تھی. تو مجھے یاد ایک دفعہ مؤذن نے اذان دی تو ہمارے حضرت کی آنکھوں سے میں آنسو آئے, اور اوپر سے اتر کے نیچے آئے صرف اذان سننے کے لیے. اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سب خاموش ہیں, اور سب سے پہلے فضا میں نام کس کا بلند ہو رہا ہے. فجر کی اذان میں بڑا مزہ ہے, سب خاموشی ہوتی ہے, ایک دم اللہ اکبر کی صدا, اللہ اکبر کی صدا فضا میں گونجتی ہے. تو اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تیرا نام ہمیں فضاؤں میں سننے کو مل رہا ہے. کتنا بڑا تیرا فضل ہے, اور کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح کہ بھئی اس علاقے میں, اس محلے میں سب سے پہلے جو آواز فضا میں بلند ہوگی وہ اللہ اکبر کی ہوگی. اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سے محبت ہو تو وہ نام سننے میں مزہ آتا ہے. تو وہ جو ہیرو تھا کسی فلم کا, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ساری رات ہم ڈانس میں لگے رہے ہیں, میوزک میں, تو مجھے اذان کی آواز آئی. تو میں نے کہا یار کئی سال ہو گئے مسجد کی شکل دیکھے ہوئے, ان کی تو بیچاروں کی زندگی بہت ہی دین سے دور ہوتی ہے, تو آج چلتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو قریب میں کوئی مسجد تھی, ایسے ہی سادہ سی مسجد, بالکل یعنی یہ جو سادہ سی مسجدیں ہوتی ہیں نا, وہ بہت زیادہ خوبصورت مسجد نہیں تھی. کہہ رہے وہاں گیا تو امام صاحب سادہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں فجر میں تلاوت کر رہے تھے. تو کہہ رہے مجھے ایسا سکون ملا اس تلاوت میں, ایسا سکون ملا. میں نے کہا سکون تو ان لوگوں کے پاس ہے,
موسیقی کی دھنوں میں وقتی لذت ہے, وقتی لذت, حقیقی سکون نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن میں وقتی لذت بہت ہے مگر ہیروئن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ایسے ہی موسیقی بھی ایک نشہ ہے, وقتی طور پر تھرک لیتا ہے انسان, تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے, اس کے بعد اس کا سکون آہستہ آہستہ, اسے ہر وقت وہی چاہیے, ہر وقت وہی. جیسے ہیروئن کو ہر وقت ہیروئن چاہیے نا, ایسے ہی موسیقی کے رسیالے کو ہر وقت کیا چاہیے, موسیقی چاہیے ہر وقت. وہ خاموشی سے وحشت ہوتی ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس کو خاموشی میں سکون ملتا ہے. سکون خاموشی میں ہے, شور شرابے میں نہیں ہے. جتنی خاموشی ہوگی اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا. تو کہتے ہیں مجھے فوراً خیال آیا کہ یار یہ کیا ہے جو میں جس کے لیے اتنا, یہ سب کچھ سکون کے لیے لوگ کرتے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو اب ایک اللہ نے ایک راستہ دیا ہے تبلیغ کا. کسی گناہگار کو خیال آتا ہے نا دین پر آنے کا, تو وہ کس راستے کی سلیکشن کرتا ہے, کیونکہ اس راستے کے علاوہ یا تو خانقاہوں کا راستہ ہے, اور اس کے علاوہ پھر کوئی ایسا راہ, وہ کہیں بھی جائے گا نا تو فرقواریت میں مبتلا ہو جائے گا. وہ بجائے اس کو گناہ چھڑوانے کے ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, زور سے آمین آہستہ آمین, وہ کافر, وہ دار اسلام سے, یہ سارا حساب کتاب. تبلیغ میں ایک اچھی خوبی ہے الحمدللہ, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. اگر آپ اجازت دیں, وقت تو بہت ہو گیا ہے, پھر میں یہ جمعے کی نماز کے بعد ایک اور دلچسپ واقعہ سناؤں گا, اس کو ریکارڈ بھی کر لیں, کدھر گئے وہ ریکارڈنگ والے. تو ایک تبلیغی جماعت سے متعلق دلچسپ واقعہ سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ میں, کہ کسی گناہگار کو توبہ کروانی ہونا تو اس سے بہتر راستہ نہیں ہے. اس کو چلا دیں انشاءاللہ, تھوڑے دنوں میں انسان کا بچہ وہ بن گئے. انہوں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی, پہلے سروزہ لگایا, پھر اور چلا ولا لگایا, تو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ان کی. تو نام مجھے ذہن سے نکل گیا, ورنہ میں بتا دیتا آپ کو نام, شاید جو لوگ دیکھتے ہوں ان کو پتہ ہو, لیکن آپ لوگ ابھی نہیں بتائیں گے. آپ لوگ کہیں گے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے. اللہ تعالیٰ سمجھے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.